آپ نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا جب ان کے زمانے کی باتیں لوگ سناتے ہیں سیرت کے زمانے میں، اس کرپٹ ترین زمانے کی اگر کرپشن کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی حکومت بن گئی اور خلفائے راشدین کا پورا زمانہ اگر دیکھے، ان 30-31 سالوں کے اندر کتنے جرائم ہوئے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 14 جرائم سے زیادہ اگر کوئی چیز نہیں ہمیں ملتی، ریکارڈ ہی کوئی نہیں، صرف 14 جرائم 22 لاکھ مربع میل کے اندر۔ وکیل صاحب کوئی علاقہ دیکھا ہے آپ نے ایسا؟ فکر آخرت نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ نے چن کر یہاں پہ کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ہم ان کے اور تمہارے درمیان وہ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہی ان کی سزا ہے۔ آخرت پر ایمان کس قدر ضروری ہے، یہی دلوں کی کیفیت بدلنے والی چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک عورت تھی، صحابیہ تھی، ایک صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی، وہ بدکاری کے مرتکب ہو گئے، نہ پولیس ہوئی، نہ تھانہ ہوا، نہ کچہری ہوئی، کسی نے پوچھا تک نہیں، لیکن وہ غم دیا۔ ایک دن خدا آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، میں یہ جرم کر بیٹھی ہوں۔ نبی محترم نے اسے گرفتار نہیں کیا کہ تو یہ جرم کر بیٹھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے پیٹ میں اب بچہ ہے تو جرم تو نے کیا ہے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں، جاؤ جا کے جب بچہ ہو جائے پھر آنا۔ وہ پھر چلی گئی، بچہ ہوا تو بھاگی آئی، یا رسول اللہ یہ حسن کے حق کے لیے پیدا ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، بچہ ہو گیا ہے، آپ نے یہی شرط لگائی تھی نا۔ کہا نہیں، بچہ ہوا ہے تو تیرے ذمہ ہے کہ اس کو دودھ پلائے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے، تمہیں ہم سزا دیں گے، لیکن جاؤ جا کے پہلے بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو محبت کس طرح امٹ کے آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا، اس وقت تک نہ آنا جب تک یہ فطام نہ ہو جائے۔ فطام کہتے ہیں روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ تو ایک دن بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، اس نے بچے کو ساتھ اٹھایا، روٹی ہاتھ میں پکڑی، کہا بیٹا ذرا رسول اللہ کو روٹی کھا کے دکھاؤ، دیکھو رسول اللہ یہ فطام ہو گیا ہے، اب تو پاک کر دیجئے مجھے، اس حالت میں موت آ گئی تو یہ سیاہ منہ لے کر جاؤں گی اللہ کے پاس۔ اس فکر آخرت کے علاوہ کوئی اور چیز تھی جو انہیں مجبور کر رہی تھی؟ اور چند دن گزرے، وہ جس کے ساتھ ملوث ہوئی تھیں وہ صاحب خود بھی تشریف لے آئے اور کہا آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی سزا پتھر مار مار کے مارنا ہے، تو شادی شدہ ہے نا، رجم کیے جاؤ گے۔ کہا کہ دوزخ کی آگ سے تو بچ جاؤں گا، یہ سیاہ منہ لے کے تو نہیں جاؤں گا نا، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے مار دیجئے پتھر مار مار کر۔ اس کو پتھر مارنے کی سزا دی گئی، رجم کیا گیا۔ ایک صحابی رسول نے جب پتھر مارا تو فوارہ نکلا خون کا، تو اس کے خون کا جس نے پتھر مارا اسی کے اوپر خون آن گرا، اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اس نے کہا کہ اللہ نے تو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، یہ اس وقت تک اس کو چین ہی نہیں آیا جب تک کتے کی موت مارا نہیں گیا۔ اس کے منہ سے یہ جملہ سننا تھا
کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ آج اگر میں اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دوں تو پورا مدینہ بخشا جائے۔ اس کا تو یہ مقام ہو گیا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ تقوی کی روش ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا یہ ایک معجزاتی کتاب ہے۔ دنیا کی کتابیں اس میں جو بھی کہیں نصیحت ہوتی ہے، کوئی آدمی غور فکر تدبر کرتا ہے، اسے محنت سے پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ تقوی کے بغیر اس کتاب کو پڑھو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، اور تقوی نہیں ہوگا تو عربی بھی نہ آتی ہوگی تب بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ کو عربی آتی ہے؟ قرآن حکیم کی بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے بغیر عربی کے؟ یہ ہے اس کا معجزہ۔